السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ آل عمران کی پہلی آیت مبارکہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنو فرما کے ایمان والوں کو مخاطب کیا۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں یہود کے قبائل کے علاوہ اوس اور خزرج دو بڑے قبیلے آباد تھے جن کی صدیوں سے دشمنی اور عداوت چلی آ رہی تھی اور آپس میں کئی خون ریز جنگیں بھی ان کی ہو چکی تھیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کے مدینہ منورہ پہنچے تو یہودیوں کو تو آپ پر ایمان لانا نصیب نہ ہوا، البتہ یہ سعادت، یہ خوش نصیبی اللہ نے اوس اور خزرج کے لوگوں کو عطا فرمائی کہ وہ سارے کے سارے مسلمان ہو گئے۔ لیکن یہودیوں کو یہ بھی برداشت نہ ہوا کہ یہ کیوں مسلمان ہو گئے، یعنی یہود نہ تو خود مسلمان ہونا چاہتے تھے اور نہ یہ چاہتے تھے کہ اوس خزرج کے لوگ مسلمان ہوں۔ ایک موقع پر اوس اور خزرج کے لوگ آپس میں بیٹھے تھے کہ ایک یہودی شماس بن قیس، یہ اس کا نام تھا، شماس بن قیس وہاں سے گزرا تو جب دیکھا ان کو اکٹھے بیٹھا تو حسد کی آگ میں جلنے لگا اور سوچا کہ ان کی پرانی دشمنی کو کیسے ہوا دوں۔ تو ایک شیطانی سوچ اس کے دماغ میں آئی اور اس نے وہ پرانے اشعار جو جاہلیت کے زمانے میں یہ ایک دوسرے کی نفرت میں، ایک دوسرے کی مخالفت میں کہا کرتے تھے، پڑھنے شروع کر دیے۔ بس وہ اشعار پڑھنے کی دیر تھی کہ یہ ایک دوسرے سے الجھنے لگے اور قریب تھا کہ معاملہ لڑائی تک پہنچ جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے اس معاملے کی خبر دی۔ آپ فوراً مہاجرین کو لے کر وہاں پہنچے اور جا کے ان کو سمجھایا۔ تو اس آیت کا عنوان یہ ہوا کہ کفار کی اطاعت اور تابع داری کا نقصان اور اس کی ممانعت۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، اگر تم اہل کتاب کی باتوں میں آگے، یردوکم بعد ایمانکم کافرین، تو یہ تمہیں دوبارہ کافر بنا کر چھوڑیں گے، یہ تمہیں کافر بنا کے چھوڑیں گے۔ اور اگلی آیت وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، اللہ فرماتے ہیں کہ آخر تم نے سوچ بھی کیسے لیا ایک دوسرے کے خلاف لڑنے کا، کیسے سوچ لیا؟ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ، اللہ کی آیات تم پر تلاوت کی جاتی ہیں، یعنی اللہ کی کتاب موجود ہے، اللہ کے نبی موجود ہیں۔ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، کہ اللہ نے تمہیں کفر کی نجاست اور آپس کی عداوت سے نکال کر تمہارے درمیان محبت اور الفت کو رکھا، تم نے کیسے سوچ لیا دوبارہ اس جاہلیت والی روش پہ چلنے کا؟ اور اس کے فوراً بعد جو اگلی آیت مبارکہ ہے وہ بھی اسی مضمون کا تسلسل ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تمہیں موت بھی اسلام کی حالت میں آنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ، حق تقاتی، اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے، تو ڈرنے کا حق کیا ہے؟ کس طرح اللہ سے ڈرنا چاہیے؟ آپ نے فرمایا هو ان یطاع فلا یعصى، اللہ کی اطاعت کی جائے اور کبھی بھی اس کی نافرمانی نہ کی جائے۔ وَيُذْكَرْ فَلَا يُنْسَى،
ہر وقت اللہ کو یاد رکھا جائے، کبھی بھی اس کو بھلایا نہ جائے۔ وَيُشْكَرُ فَلَا يُكْفَرُ، ہر وقت اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کیا جائے، کبھی کسی نعمت کی ناشکری نہ کی جائے، یہ ہے حق تقاتی۔ اور ایک روایت میں فرمایا استحیوا من اللہ حق الحیا، بہت پیاری حدیث ہے، یہ تو زبانی یاد کر لے تو آپ کو مزہ آئے گا۔ استحیوا من اللہ حق الحیا، اللہ سے حیا کرو جیسا حیا کرنے کا حق ہے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ سے حیا کیسے کی جائے؟ فرمایا من استحیا من اللہ حق الحیا، جو اللہ سے حیا کا حق ادا کرنا چاہے اس کو 3 باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ فَلْيَحْفَظِ الرَّأْسَ وَمَا وَعَى وَلْيَحْفَظِ الْبَطْنَ وَمَا حَوَى وَلْيَذْكَرِ الْمَوْتَ وَالْبِلَى۔ تو پہلی بات فرمائی فَلْيَحْفَظِ الرَّأْسَ وَمَا وَعَى، اپنے سر کی اور اس کے ساتھ ملی ہوئی چیزوں کی حفاظت کرے۔ سر کے اندر یعنی دماغ کے اندر غلط خیالات، جذبات نہ آئیں۔ زبان کی حفاظت کرے، آنکھ کی حفاظت کرے، کانوں کی حفاظت کرے۔ فَلْيَحْفَظِ الرَّأْسَ وَمَا وَعَى، سر کی اور سر کے ساتھ جو ملی ہوئی چیزیں ہیں ان کی حفاظت کرے۔ دوسری بات فرمائی وَلْيَحْفَظِ الْبَطْنَ وَمَا حَوَى، پیٹ کی حفاظت کرے اور اس کے گرد و پیش کی۔ پیٹ کی حفاظت سے مراد حرام کا لقمہ اس میں نہ ڈالے، مشتبہ کھانا نہ کھائے، تو یہ پیٹ کی حفاظت ہے۔ وما حوا، اس کے گرد و پیش یعنی شرمگاہ کی حفاظت کرے۔ اور تیسری بات فرمائی وَلْيَذْكُرِ الْمَوْتَ وَالْبِلَى، موت کو اور جسم کے گلنے سڑنے کو یاد کرے کہ جس جسم کو آج میں پالنے میں سنوارنے میں لگا ہوا ہوں یہ تو مرتے ہی ختم ہونا شروع ہو جائے گا، مٹی میں مل جائے گا، بوسیدہ ہو جائے گا۔ فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ، جس نے اس طرح کی زندگی گزاری، فَقَدْ اسْتَحْيَا مِنَ اللَّهِ حَقَّ الْحَيَا، اس نے اللہ سے حیا کرنے کا حق ادا کیا۔ یہ روایت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی ہے۔ اور یاد رکھیں تقوی دل میں ہوتا ہے، اعضاء سے، انسان کے اعمال سے، اس کے اخلاق سے صرف اس کا ظہور ہوتا ہے، اصل تقوی دل میں ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ دل کی طرف اشارہ کر کے 3 دفعہ فرمایا التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، فرمایا تقوی ادھر ہوتا ہے، ادھر۔ صرف ظاہری طور پر تقوی کا اختیار کرنا یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی پرانے گندے کپڑوں کے اوپر پرفیوم لگا لے، تو اس کا کیا فائدہ؟ اصل تو تقوی اندر کی چیز کا نام ہے۔ تو فرمایا ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ، اللہ نے تمہیں زندگی میں اسلام قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اب آپس میں لڑو جھگڑو مت، تمہیں اسلام کے اوپر موت آنی چاہیے۔ جس طرح زندگی میں اللہ نے کلمہ پڑھنے کی، اسلام لانے کی توفیق عطا فرمائی، موت بھی اسی پر آئے۔ اور آگے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رکھو۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، مختلف جماعتوں میں نہ بٹو، رنگ، نسل، قبیلے، زبان کی بنیاد پر تقسیم مت ہو جاؤ۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ کا احسان یاد کرو، اذ کنتم اعداء، کہ تم تو ایک دوسرے کے دشمن تھے، خون کے پیاسے تھے، ایک دوسرے کو دیکھنا گوارا نہیں تھا۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ نے تمہارے دلوں میں محبت پیدا کر دی۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور تم بھائی بھائی بن گئے، ایک دوسرے کے بھائی بن گئے۔ تو اللہ نے کتنا بڑا احسان کیا کہ تمہاری دشمنیاں ختم کر کے تمہارے اندر محبت اور بھائی چارے کی فضا قائم کر دی۔ اور دوسرا احسان اللہ نے یہ فرمایا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تم جہنم کے گھڑے تک پہنچ چکے تھے، قریب تھا کہ موت کے بعد گر جاتے۔ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اللہ نے تمہیں وہاں سے نکالا۔ تو یہ 2 بڑے احسان کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا۔ اور اس آیت مبارکہ میں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور اس کے بعد والی آیات جو پورا ایک مضمون ہے واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، ان آیات میں مسلمانوں کی
اجتماعی قوت کے دو اصول بیان فرمائے ہیں کہ اگر مسلمان تقوی کی زندگی اختیار کریں اور آپس میں اتفاق سے رہیں تو دنیا کی کوئی طاقت ان کو شکست نہیں دے سکتی۔ تو یہ دو اصول ہیں مسلمانوں کی اجتماعیت کو اور غلبے کو برقرار رکھنے کے لیے۔ اس کے بعد تیسری آیت مبارکہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون۔ ان آیات اس آیت مبارکہ کا شان نزول عرض کر دیتا ہوں تاکہ پھر اس کا ترجمہ اور تشریح سمجھنا آسان ہو جائے۔ مدینہ منورہ میں جن دو قبائل کا ابھی تذکرہ کیا، اوس اور خزرج، ان میں آپس کے اندر تو شدید اختلافات تھے زمانے جاہلیت میں، لیکن یہودیوں کے جو قبائل تھے ان کے ساتھ ان کے مراسم اچھے تھے، دوستانہ تعلقات تھے، قبیلے کی بنیاد پر بھی اور انفرادی طور پر بھی۔ لیکن جب یہ لوگ مسلمان ہو گئے تب بھی یہ اپنی سادگی کی وجہ سے سمجھتے رہے کہ یہودی ہمارے خیر خواہ ہیں، جو ہمیں مشورے دیتے ہیں یہ خیر خواہی کی بنیاد پر دیتے ہیں کیونکہ یہ ہمارے پرانے دوست ہیں۔ کبھی ان سے راز کی باتیں کر دیتے، کبھی وہ ان سے کچھ باتیں اندر کی نکلوا لیتے، اپنے آپ کو یہود بھی مسلمان ظاہر کرتے تھے جن کو منافقین کہا جاتا ہے۔ تو اس طرح ان کی باتیں، مسلمانوں کے مشورے، آپس کی باتیں اس طرح وہ نکلوا لیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں ان کو متنبہ فرمایا، باخبر فرمایا، بلکہ چکنا رہنے کا حکم دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا بطانة من دونکم، اپنے علاوہ کسی کو رازدار یا اپنا ہمدرد نہ سمجھو، یعنی مسلمانوں کی جماعت کے علاوہ، مخلص صحابہ کے علاوہ جو تمہارے پرانے دوست ہیں جنہوں نے ایمان قبول نہیں کیا یا صرف زبان سے کلمہ پڑھتے ہیں، ان کو اپنا رازدار نہ سمجھو۔ ودوا لا یألونکم خبالا، وہ تمہیں نقصان پہنچانے، تکلیف دینے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ ودوا ما عنتم، اور ان کی شدید خواہش، تمنا یہ ہوتی ہے کہ تمہیں کسی تکلیف میں ڈالے رکھیں، یعنی یہ ہر وقت تمہیں کسی دکھ اور تکلیف میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ قد بدت البغضاء من افواہہم، ان کے منہ سے تمہارا بغض کئی دفعہ ظاہر ہو چکا ہے۔ وما تخفی صدورہم اکبر، اور جو نفرت یہ دل میں چھپائے بیٹھے ہیں تمہارے بارے میں وہ تو اس سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون، اگر تم سمجھنے والے ہو تو میں نے تمہیں خبردار کر دیا ہے، ان کی حقیقت بتا دی ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تنبیہ کی ہے کہ ان کفار سے، ان یہودیوں سے چکنے رہیں۔ اور اگلی آیات میں فرمایا ہا انتم اولائی تحبونہم ولا یحبونکم، کہ تم ہی ان سے محبت رکھتے ہو، اپنا خیر خواہ سمجھتے ہو، ولا یحبونکم، یہ تو اب تمہیں اپنا نہیں سمجھتے۔ وتؤمنون بالکتاب کلہ وإذا لقوکم قالوا آمنا، جب تمہارے سامنے آتے ہیں تو اوپر سے کہہ دیتے ہیں کہ ہم بھی ایمان والے ہیں۔ وإذا خلوا، جب یہ تنہائی میں چلے جاتے ہیں، عضوا علیکم الانامل من الغیظ، تو اپنے پورے دانتوں میں، اپنی انگلیاں دانتوں میں دبا کے تمہارے اوپر غصے کا اظہار کرتے ہیں، انگلیاں دباتے ہیں۔ قل موتوا بغیظکم، تم ان کو کہو کہ اپنے غصے میں ہی مر جاؤ، تمہیں اپنے غصے کے اندر ہی مر جانا چاہیے۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ سینوں کے بھید جانتے ہیں، سب کچھ اللہ جانتے ہیں کہ تم اوپر سے کیا ہو اور اندر سے کیا ہو۔ ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، اے ایمان والو، اگر تمہیں کوئی اچھائی مل جائے
تمہیں کہیں غلبہ مل جائے، غنیمت مل جائے تو یہ پریشان ہوتے ہیں۔ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا، اور اگر تمہیں شکست، شہادت یا زخم آ جائیں، یفرحوا بہا، تو بہت خوش ہوتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، لیکن اگر تم صبر سے کام لو اور تقوی کی زندگی اختیار کرو، لا يضركم كيدهم شيئا، پھر ان کی چالیں تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ ان اللہ بما يعملون محیط، اللہ تعالیٰ ان کی تمام چالوں کا احاطہ کیے ہوئے ہیں، اللہ کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں ہے۔ اگلی آیت مبارکہ ہے سود کے متعلق، جس میں اللہ تعالیٰ نے سود کی حرمت کو بیان فرمایا، اور یہ سود کی حرمت کا تذکرہ پہلے بھی گزر چکا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفہ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون۔ اے ایمان والو، لا تأکلوا الربا، سود نہ کھاؤ، اضعافا مضاعفہ، ڈبل ٹرپل کر کے، اضعاف مضاعفہ یعنی کئی حصے زائد کر کے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اضعاف مضاعفہ، اس میں اللہ تعالیٰ نے سود کی اس قسم کا تذکرہ فرمایا جو زمانہ جاہلیت میں رائج تھا، کہ جب آدمی کسی کو قرضہ دیتا تھا تو اصل رقم سے زیادہ وصول کرنے کے باوجود بھی قرضہ باقی ہوتا تھا۔ آج کل جو سودی بینک ہیں ان کا بھی یہی کام ہے، اگر انہوں نے 2 کروڑ آپ کو قرضہ دیا ہے تو 3 کروڑ جب آپ واپس کر چکی ہوں گی تب بھی مقروض ہوں گی۔ ان کی ترتیب اس طرح کی ہوتی ہے، ان کا طریقہ کار اس طرح کا ہوتا ہے کہ اصل رقم ان کو مل جائے تب بھی اگلا بندہ مقروض کا مقروض ہی ہوتا ہے، قرضہ اس کا ختم ہی نہیں ہوتا۔ تو اس لیے فرمایا اضعافا مضاعفہ، کئی حصے زائد کر کے سود نہ کھاؤ۔ یہ نہیں ہے کہ سود کئی حصے زائد کر کے کھانا منع ہے، سود کا تو 1 درہم بھی، 1 دینار بھی، 1 روپیہ بھی حرام ہے، لیکن یہ اس سود کی قسم کا تذکرہ ہے جو زمانہ جاہلیت میں رائج تھا، اس کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ تذکرہ فرمایا۔ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون واتقوا النار، جہنم سے ڈرو، بچو، اعدت للکافرین، جو اللہ نے کافروں کے لیے تیار کی ہوئی ہے۔ واطیعوا اللہ والرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحمت نازل ہوں۔ وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم، اور اللہ کی مغفرت کی طرف آؤ، وجنۃ، اور اس باغ کی طرف، اس جنت کی طرف، عرضها السماوات والارض، جس کی چوڑائی زمین اور آسمان کے برابر ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے متقین کے لیے تیار فرمایا ہے۔ تو سود کو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا اس آیت کے اندر۔ اور اگلی آیت مبارکہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین۔ اے ایمان والو، اگر تم کافروں کی باتوں میں آگے، یردوکم علی اعقابکم، تو یہ تمہیں قدموں کے بل واپس لوٹا دیں گے کفر کی طرف، فتنقلبوا خاسرین، اور تمہارا انجام سوائے خسارے اور نقصان کے کچھ نہیں ہوگا۔ بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین، یہ بات ہمیشہ یاد رکھو کہ اللہ ہی تمہارا حقیقی رب ہے اور مولا ہے، اور وہی تمہاری بہترین مدد کرنے والا ہے۔ اب اس آیت مبارکہ کا مضمون بھی وہی ہے جو ہم آج کے سبق کے شروع میں پڑھا ہے، اس سے ملتا جلتا ہے
ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین. اور یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے وہی بات فرمائی ہے، لیکن اس کا شان نزول الگ ہے. اگر اس کے بیک گراؤنڈ کو، شان نزول کو آپ دیکھیں تو پھر اس آیت کا مطلب اور مفہوم بالکل واضح ہو جائے گا. اس کا شان نزول یہ ہے، مفسرین فرماتے ہیں کہ غزوہ احد کے موقع پر تیر انداز جب وہ پہاڑی سے نیچے اتر آئے، جن 50 تیر اندازوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پہاڑی پہ مقرر فرمایا تھا، تو کافروں نے ٹیلے کو خالی دیکھ کر پیچھے سے حملہ کر دیا، تو پورا لشکر تتر بتر ہو گیا. ایسی افراتفری پھیلی کہ کئی مسلمان اپنے ہی مسلمانوں کے ہاتھوں شہید ہو گئے، کیونکہ پورا لشکر دونوں طرف سے گھیرے میں آ چکا تھا. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مشہور صحابی ہیں، ان کے والد بھی صحابی تھے، ان کا نام تھا مالک بن سینان. وہ بھی کسی دوسرے صحابی کی تلوار لگنے سے شہید ہو گئے. تو مسلمان چونکہ دونوں طرف سے نرغے میں آ گئے اور پورا لشکر جو ہے وہ افراتفری کی صورت اختیار کر گیا، تو اس موقع پر شیطان نے اونچی آواز سے کہا کہ اب تو محمد بھی شہید ہو چکے ہیں، لا اعوذ باللہ. بس یہ سننے کی دیر تھی کہ صحابہ کی ہمت ٹوٹ گئی اور سوچا جس کی خاطر ہم لڑ رہے تھے وہ تو چلے گئے، اب ہم نے لڑ کے کیا کرنا ہے. جب یہ بات وہ کرنے لگے تو غزوے میں منافقین بھی کچھ تھے، تو وہ کہنے لگے اب ہم واپس اپنے پرانے دین پر چلے جاتے ہیں، اب ہم نے مسلمان رہ کے کیا کرنا ہے. تو اس غزوے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی کہ کافروں کی، منافقین کی باتوں میں نہ آنا، اگر تم ان کی باتوں میں آگے تو یہ تو تمہیں کافر بنا کے چھوڑیں گے اور پھر تمہارا انجام سوائے خسارے کے اور کچھ نہیں ہوگا. اور ان آیات سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بھی تذکرہ فرمایا وما محمد الا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہی ہیں نا، اللہ تو نہیں ہے، خدا تو نہیں ہے کہ ان کو موت نہیں آئے گی، ان کا وصال نہیں ہوگا. قد خلت من قبلہ الرسل، آپ سے پہلے بھی تو کتنے انبیاء دنیا میں آئے اور تشریف لے گئے. افئن مات او قتل، کیا اگر اللہ کے نبی کا وصال ہو جائے یا ان کی شہادت ہو جائے، انقلبتم علی اعقابکم، تو تم دین سے پھر جاؤ گے. ومن ینقلب علی عاقبیہ، جو دین سے پھرے گا اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرے گا، اپنا ہی نقصان کرے گا. اس لیے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال پر جو خطبہ ارشاد فرمایا، بخاری اور مسلم کے اندر ہے کہ آپ نے فرمایا الا وان منکم من یعبد محمدا فان محمدا قد مات، کہ جو تم میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کیا کرتا تھا، اللہ کے نبی تو اب وفات پا چکے. لیکن وَمِنْكُمْ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهِ، جو اللہ کی عبادت کرتا تھا، فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، اللہ تو ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے. اور پھر انہی آیات کی صحابہ کے سامنے تلاوت فرمائی. تو اس آیت کا مطلب یہ ہوا کہ اگر اللہ کے نبی دنیا سے چلے گئے تو کیا تم پھر دین سے پھر جاؤ گے؟ تم اللہ کے نبی کی عبادت کرتے ہو یا اللہ کی عبادت کرتے ہو؟ اگر اللہ کی عبادت کرتے ہو تو اللہ تو ہمیشہ رہیں گے، تو اللہ کی عبادت پھر موت تک کرنی چاہیے. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کرو یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے. اس لیے جو فرمایا نا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، پچھلی آیت میں پڑھا ہے. اب یہاں پہ بعض مفسرین نے بہت دلچسپ سوال اٹھایا ہے کہ ایمان پر موت آ جائے یہ تو کسی انسان کے اختیار میں نہیں ہے، خاتمہ بالخیر تو اختیار میں نہیں ہے نا، پھر اللہ تعالیٰ اس چیز کا حکم کیوں دے رہے ہیں جو ہمارے اختیار میں نہیں ہے؟ ہم دعا تو مانگ سکتے ہیں لیکن ایمان پر موت آ جائے یہ تو اختیار میں نہیں ہے، تو اس کا حکم کیوں دیا؟ غیر اختیاری چیز کا حکم کیوں دیا اللہ نے؟ تو اس کا جواب اسی آیت کے اندر موجود ہے کہ قرآن پاک جب کسی چیز کا حکم دیتا ہے تو اس کا آسان نسخہ بھی بتا دیتا ہے کہ جو انسان اللہ سے ڈرتا ہو اور تقوی کی زندگی اختیار کرتا ہو اس کا خاتمہ بالخیر ہی ہوتا ہے اور اس کو ایمان پر موت آتی ہے، اس کو موت بھی ایمان پر آتی ہے. کما تعیشون تموتون، حدیث میں ہے فرمایا جیسی زندگی گزارو گے ویسی موت آئے گی. کما تموتون تبعثون،
اور جیسی موت آئے گی ویسا ہی قیامت کے دن اٹھایا جائے گا، کما تبعثون تحشرون، اور جیسے اٹھائے جاؤ گے ویسا ہی انجام ہوگا، ویسا ہی معاملہ کیا جائے گا۔ تو اس لیے زندگی جس کی محمود ہوگی اس کی موت بھی محمود ہوگی، جس کی زندگی مذموم ہوگی اس کی موت بھی مذموم ہوگی۔ اب کوئی انسان یہ چاہے کہ میں زندگی تو یزید والی گزاروں، موت مجھے حضرت حسین والی آ جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ زندگی تو میں حجاج بن یوسف والی گزاروں لیکن موت مجھے سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ والی آئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جیسی زندگی ہوگی ویسی موت ہوگی، اور جیسی موت ہوگی ویسا ہی قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ جس حال میں موت آئے گی اسی حال میں اٹھایا جائے گا، اور جس حال میں اٹھایا جائے گا وہی انسان کا انجام ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی نیک اعمال والی زندگی اور ایمان والی موت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔